جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 241 اور 242 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف۔ لِلْمُطَلَّقَاتِ یہ جمع کا لفظ ہے۔ اس کا واحد مطلقہ ہے اور جمع بن گیا مطلقات۔ پھر آگے سے لام زیر لی ہے۔ یہ لام زیر لی جو ہے یہ عربی گرامر کے مطابق استحقاق کے لیے آتا ہے اور استغراق کے لیے آتا ہے۔ استحقاق کا معنی ہے حق جتانے کے لیے، اور استغراق کا معنی ہے انگریزی میں اس کا ورڈ ہے کمپریہنسو۔ گویا کہ یہ تمام طلاق شدہ عورتوں کے لیے یہ لام استعمال ہوا ہے۔ اکثر مفسر یہاں اس کو استحقاق کے معنی میں لیتے ہیں۔ مطلقات للمطلقات کا معنی ہو گیا ہے فار ڈائیورسڈ ویمن۔ متاع ریزنیبل گفٹ۔
بالمعروف یہ جار مجرور ہے، معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، علی المتقین جار مجرور ہے، اور جو ہے حقاً ہے یہ زبر والا ہے، یہ مفعول ہے۔ اس حقاً سے پہلے ایک فعل اومیٹڈ ہے، وہ ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں، حق کا ذالک حقاً علی المتقین۔ حق کا ذالک یہ حق ہے حقاً علی المتقین، متقین پر واجب۔ یہاں رب نے فرمایا ہے حقاً واجب علی المتقین، متقی لوگوں پر، تقوی والوں پر۔ گویا کہ یہ حق جو ہے یہ عام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ مطلقہ عورتوں کو رخصت کرتے وقت ایک ریزنیبل گفٹ دے دیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی الفاظ آیت نمبر 236 میں آئے ہیں، وہاں ہم نے پڑھا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا نہیں ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا جن کا آپ نے مہر ادا نہیں کیا ہوا ہوگا، ومتعوہن علی الموسع قدرہ، اور یہ متع جو ہے، گفٹ جو ہے، یہ مالدار آدمی اپنے طریقے سے اپنی قدرت کے مطابق دے گا، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست اپنی بساط کے مطابق دے گا، متاعًا بالمعروف، یہ جو سامان ہے متاع ہے، معروف طریقے سے دینا ہے، حقاً علی المحسنین، محسنین پر یہ واجب ہے۔ یہاں متاعًا بالمعروف حقاً علی المحسنین آیا ہے، اور
آج کی آیت میں آیا ہے حقاً علی المتقین، کیونکہ طلاق کے احکام اب یہاں کلوز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس آیت کا دوبارہ اللہ نے تاکید کے واسطے بھی لایا ہے، اور اس میں ایک جنرل اصول بتا دیا ہے کہ جو طلاق شدہ عورتیں ہوں، چاہے وہ عدت والی ہوں یا غیر عدت والی ہوں، جب رخصت ہوں تو معروف طریقے سے ان کو جوڑا پہنایا جائے، گفٹ دیا جائے، اور یہ گفٹ ادا کرنا یہ متقین پر واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک اسی طرح، یبینو کا معنی ہے وہ واضح کرتا ہے۔ اب یہاں وہ کے بدلے اس کا فاعل یہاں اللہ آیا ہے، اب ہم یہاں لکھیں گے اللہ واضح کرتا ہے، لکم جار مجرور تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم شاید کہ تم تعقلون غور فکر کرو گے۔ شاید کہ تم غور فکر کرو گے۔ یہاں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ جب میراث کے احکام آئے تو بیوہ عورتوں کا حصہ مقرر ہوا، تو میراث کے احکام آنے سے یہ آیات کچھ مفکر اسلام منسوخ مانتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر
طلاق رجعی ہو تو نان نفقہ واجب ہے. اس سینٹنس پر سب کا اتفاق ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن بھی ہو تب بھی نان نفقہ واجب ہے. احادیث میں آیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو جب طلاق ہوئی طلاق کی بائن ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچیں اور انہوں نے نان نفقہ کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نان نفقہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو طلاق بائن ہوئی ہے، لہذا آپ اپنی عدت ام مکتوم کے گھر میں گزارے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو نہیں اپنایا. وہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کے بارے میں جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ہم اکثر صحابہ کی موجودگی میں کیسے مانیں؟
وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس عورت کو خوب یاد ہے یا کچھ بھول گئی ہو۔ اس لیے اس عورت کا عمل متروک ہے۔ لہذا انہوں نے طلاق کے بائن میں بھی نان نفقہ واجب قرار دیا ہے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ طلاق شدہ عورتوں کو معروف طریقے سے متاع یعنی مینٹیننس دینا واجب ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے آیات کو واضح فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم غور فکر کرو گے۔ اللہ ہمیں غور فکر کرنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔